اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، اور اربہا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا تیبار پہ۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین و سامعات، آپ سب کی خدمت میں ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن اور رمضان کریم کی بابرکت راتیں، ان لمحات کو غنیمت جان کے آئیے آج ہم ایک اور قرآن حکیم کے بہت خوبصورت پارہ کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے مضامین کو اپنی زندگی کے مشعل راہ کے طور پر اکٹھا بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، اور کس طریقے سے اس تیسرے پارے کی ابتدا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ یہاں پر ہمیں فضل کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک نے درجات عطا فرمائے ہیں، اور ان سب میں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مقام ذی شرف و ذی قدر سے نوازا ہے۔ اسی تیسرا پارہ میں اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ایک نسخہ کیمیا اثر مومن کو عطا فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کے 50 کلمات ہیں، اور یہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اللہ پاک نے اس میں اپنی 17 شانوں کا ذکر کیا ہے۔ 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں، 17 شانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ فیض نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ حفاظت پا جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس آیت الکرسی کو اللہ پاک نے بڑی رحمتوں سے منور فرمایا۔ اس سے آگے ہم ایک بڑے اہم مضمون کی طرف پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ روز قیامت میں سفارش کا نظام نہیں چلے گا۔ سفارش کا نظام یہاں ہی چلتا ہے، وہاں پر اس طریقہ سے سفارش کا نظام نہیں چلے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہوگی گناہ گاروں کے حق میں، اور اعلان بھی ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں سفارش کا نظام نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے لین دین کے معاملے کو کلیئر کرنا ہے، اس لیے ہمیں آج کے دن میں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں اپنے معاملات کو خوبصورت انداز میں مکمل کریں۔ آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، اس مناظرے کا تذکرہ بھی ہمیں قرآن پاک کے اس پارہ سے ملتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو 100 سال آرام فرمایا، اور آرام فرمانے کے بعد آپ بیدار ہوئے، یہ بھی اللہ کریم کی حقانیت کا اعلان ہے، اور یہ بھی مضامین میں شامل ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کے اواخر کے مضامین ہیں۔ آگے چلیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، پھر اس کے جواب میں پرندوں کا زندہ ہونا، یہ بھی ہمیں یہاں سے مثال ملتی ہے۔ میں سب سے بڑی مثال رمضان کریم کے بابرکت لمحوں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک پانی کا گھونٹ پلاتے ہو، اگر ایک دودھ کا گھونٹ پلاتے ہو، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا کھلاتے ہو، اگر ایک گندم کا دانہ کھلاتے ہو، تو اجر و ثواب کیسے ملے گا، وہ اس پارے سے واضح ہو۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے تو ہم لوگ اپنی زکوٰۃ کو روک کے نہیں رکھیں، اپنے صدقات کو روک کے نہیں رکھیں، اپنی خیر خواہی کو روک کے نہیں رکھیں، بلکہ اس طریقے سے اس پر عمل کریں کہ اللہ کی حقیقی رضا مل جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ ایک ایسے کاشتکار کی مثال دے دی ہے کہ جو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اور اس ایک دانے کے اوپر سے سٹے اور خوشے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر 7 خوشے نکلتے ہیں، ان 7 کے اندر ہر ایک کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک کے بدلے میں جیسے وہ 100 کا ثواب 700 کر کے عطا فرما رہا ہے، وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، وہ بڑا کریم ہے،
وہ جسے جتنا چاہے عطا فرما دے، ایک کے بدلے کل جہان عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، ہر چیز جانتا ہے، رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ آگے چلیں گے تو جہاں پر صدقہ کا حکم ہے وہاں پر سود کی حرمت ہے، اور سود کی حرمت کے بارے میں جو الفاظ قرآنیہ کا ترجمہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سود خور کی مثال ایسے فرد کی طرح ہو جاتی ہے جسے شیطان چھو لیتا ہے اور وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کا کام صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اللہ کی رضاؤں کو توڑنا ہے، اور وہ پیسہ جمع کرتا رہتا ہے لیکن اس کو اس کا پیسہ کبھی بھی برکت نہیں دیتا۔ اور پھر احکام الحاکمین نے واضح فرمایا سود خور کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور فرمایا یمحق الربا ویربی الصدقات۔ ایک مثال آپ سمجھیے گا نا، اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کان اور ذہن بھی عطا فرمایا ہے، تو لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی جگہ پر 1,00,000 روپے رکھے تھے تو سود میں اس کو 1,10,000 روپے ملے۔ اب یہ سر کی آنکھ تو یہ کہتی ہے، ذہن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑھ گئے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یمحق الربا، ربا تو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، اعلان جنگ ہے اللہ کا اس کے ساتھ۔ اور دوسرا بندہ 1,00,000 لے کے جاتا ہے، اس میں سے 10,000 کسی کو دے دیتا ہے، اب وہ 1,10 بن گئے، یہ 90,000 بن گئے۔ اب انسان کو کمی محسوس ہوئی، لیکن میرا رب کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ انسان کو سر کی آنکھ کے ساتھ سمجھ نہیں آتا، جب انسان کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسے لذت آشنائی مل جاتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے کیا برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو سب سے بڑی آیا کریمہ ہے وہ آگے ہی آ رہی ہے، اس میں اللہ پاک نے مالی لین دین کے آداب بیان فرمائے، قرض کے احکام بیان فرمائے کہ کس طریقے سے آپ نے قرض لینا ہے، کس طریقے سے اس کی شرائط کو طے کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے قرض کو ادا کرنا ہے۔ اب سورۃ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کی آخری 3 آیات کے مضامین یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے، یہ جو آخری رکوع ہے جس میں 3 آیات ہیں، اللہ کریم نے معراج کی رات میں یہ 3 آیات عطا فرمائی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اس میں خاص خزانے ہیں، اس میں سکون ہے، اس میں کشادگی رزق ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں بخشش اور بخشیش ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہاں سے اگر آپ اپنے وظائف میں اس کو شامل کرو گے تو قربت الہیہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو ہم اگر جمیع مضامین سورۃ البقرہ کو دیکھتے ہیں تو احکام الحاکمین نے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، اور ہر پہلو کو اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کو مکمل انداز میں پڑھ لیں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اب دیکھیے قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ۔ اب جو مومن ہوتا ہے وہ دونوں آیات کو پڑھتا ہے، ان آیات کی مطابقت میں اپنی زندگی کو بھی گزارتا ہے، لیکن جو احکام مرتب ہوں گے، جو احکام اخذ کیے جائیں گے وہ محکم آیات میں سے ملیں گے۔ یہ تشکیک ہماری سورہ آل عمران سے ختم کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک بندے کو بتاتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ بندے تیرے پاس جتنا مال آ جائے، جتنی دولت آ جائے، تیری اولاد کثرت میں ہو جائے، تیرے معاملات کا ذکر بڑا ہو جائے، تجھے بڑی شہرت مل جائے، تجھے بڑے بڑے مقام کے اوپر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام میں تشہیر کے درجے مل جائیں، کہ سب کچھ عارضی ہے، اور دائمی کیا ہے؟ دائمی اجر ہے جو قیامت کو اللہ پاک نے عطا فرمانا ہے۔ یہ دنیا کے پیسے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر ایک بڑی خوبصورت آیہ کریمہ جس میں اتباع رسول کا اجر بتایا جا رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے آراستہ ہو کے فرمایا، فرما دیجئے، بتا دیجئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو میری اتباع کرو، اور میری اتباع کرنے کے 2 ثواب واضح بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ان جملوں کی سرشاری کیا ہے؟
اور دوسرا یہ کہ تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اگر یہ مقام، یہ مرتبہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رعنائیوں سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ ہم ان برکتوں کو اپنی زندگی کا مقصود کیوں نہیں بناتے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نسخہ کیمیا اثر دے دیا جس کے بعد شاید کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھ رہے تھے تو یہ نجران کے جتنے عیسائی تھے ان تک بھی خط پہنچا، تو انہوں نے 60 لوگوں کا ایک قافلہ بنایا اور وہ قافلہ بنا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف میں آ گئے۔ پھر انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پے در پے سوال کرنے شروع کر دیے، جن میں حضرت مریم کی ولادت ہے، پھر اس کے بعد حضرت مریم کی کفالت ہے، پھر اس کے بعد امت کو جو بے موسم پھل دیے گئے ان کا ذکر ہے، حضرت زکریہ کے دعا کے بارے سوال تھے، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، آپ کی آمد کی بشارت ہے، پھر جو اوصاف بیان کیے گئے ان کے اوپر سارے معاملات ہیں، آپ کا پنگوڑے کے اندر کلام کرنا ہے۔ تو یہ سوال کرتے جاتے تھے، معاملہ ہوتا جاتا تھا، حقانیت تک پہنچنا چاہتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک قرآن پاک کی آیات کے مطابق تواتر کے ساتھ ان سارے سوالوں کے جواب عطا فرماتے جاتے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب من و عن ان کی خدمت میں رکھتے، تو ہر سوال کے جواب کے بدلے میں یہ لوگ لاجواب ہونا شروع ہو جاتے۔ ویسے بھی حضور کی ذات بحر علم و حکمت کا عظیم شناور ہے، منبع جود و سخا ہے، منبع علم و عرفاں ہے، تو آپ کی ذات والا اعتبار سے ہونے والے صادر جملے کیسے تشنا رہ سکتے ہیں؟ پھر بھی انہیں یقین نہیں آیا تو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کا ارادہ کیا، اور یہ مشہور واقعہ یہاں پر ہی درج ہے کہ جب مباہلے کے دن یہ سارے لوگ کھڑے تھے، ٹیلے کے ساتھ جڑ کے دیکھتے تھے آج مسلمانوں کے نبی بادشاہ کے طور پہ آئیں گے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن کے نہیں آئے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے۔ آپ نے ایک انگلی میں حضرت حسن کو پکڑ رکھا ہے، حضرت جناب حسین کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، پیچھے آپ کی شہزادی کائنات حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، ان کے پیچھے جناب مرتضیٰ کی ذات ہے، اور اس طریقے سے یہ قافلہ شوق، یہ قافلہ انوار و تجلیات، یہ قافلہ نور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ گویا جناب حسن اور حسین پاس ہیں تو جنت پاس ہے، سرکار دو عالم ساتھ ہیں تو رسالت ساتھ ہے، سیدہ پاک ساتھ ہیں تو طہارت ساتھ ہے، اور اگر جناب مرتضیٰ ساتھ ہیں تو ولایت ساتھ ہے۔ سید کائنات اور مولا کائنات کے درمیان میں سیدہ کائنات چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور جب اس وقت دیکھا گیا تو وہاں پر ان کا بڑا چیخ کے کہتا ہے کہ میں نے جو چہرے دیکھے ہیں، اگر آج انہوں نے اللہ سے اس پہاڑ کو، احد کو ریزہ ریزہ کرنے کا بھی سوال کیا نا، تو ان کا رب ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وہاں پر اسلام کی حقانیت قائم ہوئی، وہاں پر اسلام کا رعب اور دبدبہ قائم ہوا۔ میں یہاں پر یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم قرآن کریم کے اس پارہ کی تلاوت صحیح معنوں میں مضامین کے اعتبار سے کرنا شروع کریں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے نمرود کو شکست فاش دی، اور کس طریقے سے حقانیت ثابت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نجران کے عیسائی اپنے قدم اکھیڑ کے بھاگ گئے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب بھی اللہ کے انبیاء اس کائنات ارض و سما میں حاضر ہوتے رہے، کرم نواز ہوتے رہے، اس کو اپنی برکتوں سے سرفراز فرماتے رہے، تو ان کا ارادہ ایک تھا، اور وہ ارادہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی حقانیت کو قائم کیا جائے، اللہ کی حقانیت کو قائم کیا جائے، اور اسی حقانیت کے ساتھ وہ حقیقی پیغام ہر آنے والی امت کے ساتھ متصف کیے جائیں، جس میں امت پاکیزہ ہو جائے، جس میں امت طاہر ہو جائے، جس میں امت کا ظاہر اور باطن اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی ولادت، اس ولادت پر رونما ہونے والے معجزات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مثال کو ذکر کر کے اللہ پاک نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کس طریقے سے ہم نے اپنی پوری زندگی کو گزارنا ہے۔ تو میں مختصر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مضامین قرآن کے ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی الفاظ کا اجتماع ہے، قصائص ہیں، اور سب سے بڑی بات احکام ہیں، انہی احکام کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔
پھر ہی ہم حقیقی کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری آج کی اس مجلس خیر کو قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل